غریب آدمی کے ساتھ دھوکہ کیا، وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تھوڑے پیسے کے لیے کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، میڈ ان فلاں کہہ کے میڈ ان فلاں بیچ دیتا ہے، غلط مال اچھا کر کے بیچ دیتے ہیں، کپڑا ناکارہ ہوتا ہے کہتے ہیں بہت اچھا ہے، سیلز مین تو اچھا ہی وہ لگتا ہے جو کسی گاہک کو چونا لگا دے۔ اس کو مرنا نہیں ہے اس سیلز مین کو کہ ایک نوکری کے لیے اپنے سیٹھ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اور وہ پیسے کما رہا ہے جو مر جائیں گے۔ دوائیوں میں ملاوٹ نہ کریں ایسا دھوکہ۔ آقا فرماتے ہیں دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اب تو موبائل اپلیکیشنز ایسی آ گئی ہیں جس کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ آتے ہیں دکھ بھری داستان سناتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرا یہ واقعہ ہو گیا، بندہ اس کی مدد کرتا ہے، تھوڑے دنوں بعد پتہ چلتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ دھوکہ دے کر بھیک مانگتے ہیں، دھوکہ دے کر مدد مانگتے ہیں، دھوکہ لے کر قرض مانگتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، خدا کے واسطے اپنی زندگی کا اصول بنا لے لوگ۔ اچھا پھر پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب جب اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں نا، کہتے ہیں میں اکیلا سچ بول کے کیا کروں گا، میں اکیلا حلال کما کر کیا کروں گا، میں سیدھی بات کرتا ہوں، میرا مال کیسے بکے گا، جھوٹ بولے بغیر مارکیٹ میں کاروبار ہی نہیں ہوتا ہے، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے تو میں اپنا کاروبار کیسے چلاؤں گا۔ یہاں دو سوال ہیں میرے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سارے ہی جھوٹے، ساری مارکیٹ ملاوٹ کر رہی، میں سچ بولوں گا تو میرا کام کیسے چلے گا، میرا اس سے سوال یہ ہے کہ پھر تمہارا ایمان کہاں گیا؟ ایمان کیا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے۔ رازق کون ہے؟ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ جب تک جھوٹ نہیں بولوں گا رازق رزق نہیں دے گا، یہ بے وقوفی ہے۔ ارے تم ایک بار حرام چھوڑو تو صحیح، وہ اور عطا فرمائے گا، وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے، یہ بیٹھے پرانے لوگ، ان سے پوچھیں، مارکیٹ میں ایک دکاندار بعض اوقات ہوتا ہے جو مہنگا سودا بیچتا ہے مگر سچا ہوتا ہے، ساری مارکیٹ چھوڑ کر لوگ گاہک اس سے مہنگا سودا خریدتے ہیں کہ باقی لوگ سستا تو دے رہے ہیں مگر ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ سچی بات کرتا ہے، 2 پیسے زیادہ لیتا ہے، لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر اس سے خریدتے ہیں۔ ایسا آج بھی نہیں ہے، سچ کا بول بالا ہے، بس بندے کا ایمان ہل جاتا ہے اور وہ جناب جھوٹ اور ملاوٹ کی طرف اور شارٹ کٹ کی طرف جاتا ہے۔ یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، وہ حلال سے بھی ملے گا مگر حلال والا برکت والا ہوگا، خیر والا ہوگا، عافیت والا ہوگا۔ حرام والے پیسے تو آ جائیں گے مگر سکون چلا جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی صورت کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ سبھی تو غلط کرتے ہیں، میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، تو ان کو میں ایک جواب دیتا ہوں کہ قبر میں پوری مارکیٹ کے ساتھ جانا ہے یا اکیلے جانا ہے؟ قبر میں آپ کی پتہ ہے کس سے ملاقات ہے؟ ہاں، سرکار دو عالم علیہ السلام سے آپ کی 1 to 1 ملاقات ہونی ہے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ کم از کم یہ تو جواب دے سکوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمان سنا تھا دھوکہ مت دینا، میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ لوگ دے رہے تھے حضور، میں نے نہیں دیا۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے، میں جھوٹ نہیں بولتا تھا حضور، میں اپنے وقت کی 5 نمازیں پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ دماغ سے نکال دے کہ باقی لوگ سدھر نہیں رہے، میرے سدھرنے سے کیا ہوگا؟ ارے کوئی نہ سدھرے، میں اکیلا قبر میں جاؤں گا اور میرے حضور کی بارگاہ میں نے حاضری دینی ہے، مجھے وہاں سرخروئی چاہیے۔ میرے آقا راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا، جنت میرا ٹھکانہ ہو جائے گی۔ یہ کیوں کہتے وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، سب غلط کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے اپنا جواب دینا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ میں بہتر ہو جاؤں، ہم سب بہتر ہو جائیں تو سب بہتر ہو جائے گا۔ ہم کہتے سب بہتر ہو پھر میں بہتر ہوں گا، یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ اپنے سے سٹارٹ لیجئے، اپنی ذات سے بہتری شروع کیجئے، کوئی کرے نہ کرے، انشاءاللہ ہم اس کو کرتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے سن لیا کہ لالچ اور دھوکہ یہ بربادی لاتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو کہیں سے بہت سارا سونا مل گیا، وہ تو کہا میں تو امیر ہو گیا، اتنا سارا سونا۔ اب وہ سونا سنبھال کر جناب چھپا کر سفر کر رہا تھا۔ اب راستے میں اس کو 2 شخص مل گئے، کہا یہ کیا چھپا کے جا رہے ہو؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کو پکڑ کے مارا، جب کھولا تو گولڈ نکلا ہے۔ کہا اب تو اس بندے کے پاس ہم چھین لیتے، اس کو مار دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا دیکھو مجھے مارو گے قتل کا بھی گناہ ہوگا، پولیس بھی پکڑ لے گی، یہ سونا ہم تینوں ہی بانٹ لیتے ہیں، کیوں مارتے ہو مجھے؟ آئیڈیا تو صحیح ہے، 50-50 کی جگہ 30-33 مل جائے گا، لیکن بندے کو مارنا بھی نہیں پڑے گا۔ جب آپس میں 33% سونا کم بانٹ لیا، اب بھوک لگی تو کہا ایسا کرو تینوں میں سے ایک بندہ جاؤ کھانا لے کر۔ ایک بندے کو پیسے دے کے کھانا لینے بھیجا، جو کھانا لینے گیا اس کے اوپر پھر لالچ سوار ہوئی کہ یار میں اگر کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے، میں اکیلا سونا لے جاؤں گا سارا۔ وہ ادھر یہ پلاننگ کر رہا ہے، لالچ دھوکہ۔ ادھر یہ دونوں کہتے ہیں یار یہ کھانا لینے گیا نا، جیسے کھانا لے کر آئے گا اس کو مار دیں گے تو یہ مر جائے گا، ہم دونوں 50-50 بانٹ لیں گے۔ ادھر انہوں نے یہ پلاننگ کی، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔
जैसे ही वो वापस आया इन दोनों ने उसको पकड़ के मार दिया, और जब उसको मार दिया तो कहा हो गया अपना आधा आधा भाई, ठीक है अब चलो खाना खाते हैं। खाना खाया तो वो दोनों भी जहर से मर गए। थोड़े अरसे बाद कोई वहां से गुजरा, सोना भी पड़ा है और 3 लाशें भी पड़ी हैं। ये लालच का अंजाम है, ये दुनिया है, ये धोखे का अंजाम है। किसी का आप बिगाड़ कर अपना अच्छा नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखें। बल्कि सच्ची बात यह है, सारा शहर मिलकर किसी का बिगाड़ना चाहे तो नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह हिफाजत करने वाला हो, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता। अल्लाह बचाने वाला है। नेगेटिव ना सोचें, आप लोगों को अच्छा सोचें, दूसरों का भला सोचें, आपका भी भला हो जाएगा। तो बहरहाल धोखा देने वाला आका फरमाते हैं वो हम में से नहीं, बल्कि एक हदीस पाक में है 3 शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, उनमें से एक धोखेबाज भी है। अगर हम में से कोई ऐसा है जो ऐसे प्लान करता है, धोखे देता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, तौबा कर ले। दुनिया तो बर्बाद होनी है, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। एक और हदीस पाक जिसमें नबी पाक ने फरमाया, जो उसका हमसे ताल्लुक नहीं, मेरे आका फरमाते लैसा मिन्ना मन तशब्बह बिर्रिजाली मिनन निसाई वला मन तशब्बह बिन निसाई मिनर रिजाल। मेरे आका फरमाते जो औरत मर्दों की और जो मर्द औरतों की मुशाबहत करे, रिजेंबलेंस इख्तियार करे, वो हम में से नहीं। यानी आज हालात ऐसे ही हो गए ना, मर्द बड़े बड़े बाल रख रहे हैं, मर्द कान में जेवरात, नाक में जेवरात, अजीब अजीब हुलिये बनाए हुए मर्दों ने, कपड़े ऐसे पहनेंगे लगेगा नहीं मर्द जा रहा है औरत जा रही, चमकीले भड़कीले, अल्लाह अकबर। और औरतें ऐसा लिबास कि जो मर्दाना लिबास है, औरतों का लिबास ऐसा, उनको मजा आ रहा है आज मर्द बनने में, छोटे बाल, मर्द के लिबास पहनकर बेपर्दा। खुदा के वास्ते ये ना करें। अल्लाह ने मर्द को मर्द का हुस्न दिया, औरत को औरत का अंदाज दिया। हम औरत मर्द में घुस रही है, मर्द औरत के अंदर जनाब मामलात कर रहे हैं अपने, तो ये ना करें। जो मर्द के लिए हराम है उससे मर्द बचे हैं। मर्द का हुस्न दाढ़ी में, औरत बगैर दाढ़ी वाली होती है। हाँ, औरत को हुक्म है कि दाढ़ी निकल रहा है तो काट दो, लेकिन मर्द काट रहा है दाढ़ी। मर्द बना हुआ है औरत बनने के लिए, कभी बालियां पहन रहा है, कभी पता नहीं कड़े पहन रहे हैं, अंगूठियां पहन रहे हैं। ओ भाई, मर्द को जेवरात की इजाजत नहीं है सिवाय एक अंगूठी, वो भी तफसील है उसकी कि एक उसमें चांदी, उसमें एक जो है वो नगीना हो, 4.5 माशा से कम चांदी हो, वो एक तफसील है। मगर आजकल तो जितनी उंगलियां उससे ज्यादा अंगूठियां, एक गले में पता नहीं कितनी मालाएं, ब्रेसलेट्स, ये औरतों के काम है। तो खुदा के वास्ते अब गौर कर ले, नबी पाक ने क्या फरमाया कि मर्दाना वज़ा रखने वाली, मर्दाना तशब्बो रखने वाली औरतें और वो मर्द जो औरतों का अंदाज इख्तियार करते हैं, वो हम में से नहीं। 3 किस्म के शख्स जन्नत से महरूम रहेंगे। एक हदीस पाक में है कि 3 शख्स कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 दयूस, नंबर 2 मर्दानी औरतें जो मर्दों वाला स्टाइल इख्तियार करती है ना, मर्दों वाले लिबास, मर्दों वाले अंदाज। नंबर 3 शराब का आदी, अल्कोहलिक। ये 3 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तो खुदा के वास्ते अगर मेरा ये बयान मेरी बहनें सुन रही हैं या बाद में सुने, तो प्लीज मर्दाना वज़ा कता नहीं, अल्लाह ने आपको औरत बनाया, औरत के अंदाज में रहें, बापर्दा रहें, बाहया रहें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। अब चलते हैं एक और हदीस। आका फरमाते हैं फमन दय्या हक़ जारिही फलैसा मिन्ना, जो अपने पड़ोसी का हक जाया करे वो हम में से नहीं। आजकल पड़ोसियों से इतना प्रॉब्लम है, इतने पड़ोसी परेशान है। हमारे असलाफ वो थे कि जिनके गैर मुस्लिम पड़ोसी उनके अखलाक की वजह से मुसलमान हो जाते थे, और आज हमारा मुसलमान पड़ोसी हमसे परेशान है। गौर कीजिए, अगर मेरे और आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहने आ जाए तो क्या हमारे अखलाक की वजह से वो मुसलमान हो जाएगा? हमने तो नाक में दम किया हुआ था बाज़ औक़ात पड़ोसी का। ना करें ऐसा। हमारी मग़फ़िरत के लिए ज़रूरी है हमारा पड़ोसी हमसे राज़ी हो जाए। हमारे असलाफ कैसे थे? बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला के बारे में आता है, आपके बराबर पड़ोस में गैर मुस्लिम रहता था। एक रात उसका बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आपने अपनी ज़ौजा से कहा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो ज़ौजा कहती हुजूर वो बच्चा जो है वो इसलिए रो रहा है कि अंधेरा है, घर में चिराग नहीं है। अब तो लाइटें होती, पहले चिराग होते थे, और बाप सफ़र पर गया हुआ, घर में कोई चिराग रोशन करने वाला नहीं है। तो हज़रत बायज़ीद बिस्तामी ने अपने घर से तेल भरवा कर चिराग उसके घर भिजवा दिया। बच्चा सुकून से सो गया। अगली रात फिर ऐसा किया। 3 रातों तक आप करते रहे। 3 रात बाद उसका शौहर आ गया, गैर मुस्लिम जो बाप था वो आ गया।
اور اس کی بیوی نے بتایا کہ 3 راتوں سے بچہ سکون سے سو رہا ہے، کیونکہ برابر میں جو بایزید بستامی مسلمانوں کے بڑے پیشوا رہتے ہیں نا، اپنے گھر سے چراغ تیل بھر کر بھجواتے رہے۔ پڑوسی پتہ کیا کہتا ہے؟ بایزید کے چراغ کی روشنی تو گھر آ گئی ہے، چلو چل کے اسلام کی روشنی بھی گھر لے آتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آج ہمارے گھر کے شور کی وجہ سے پڑوسی نہیں سو رہا ہوتا۔ کسی کے گھر میں شادی ہو جائے، لگتا ہے اس نے نیت کی ہوتی ہے کہ پورے محلے کو ایک ہفتہ نہیں سونے دینا، پورا مہینہ نہیں سونے دینا۔ ہمارے گھر میں شادی ہے بھائی، آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ کمال ہے یار، آپ کسی کے آرام کو برباد کر دیں گے۔ آپ کو سچ بات بتاؤں، شادی گانے باجے تو الگ بات، اگر کوئی نعت خوانی بھی کرے نا، امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں، قرآن خوانی کرے، نعت خوانی کرے، بلکہ سنتوں بھرا بیان کرے، درس قرآن کرے، لیکن اگر اس کی آواز سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس نعت خوانی کا ثواب نہیں ملنا، الٹا بعض صورتوں میں تو گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کو یہ حق تھوڑی حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ جناب اچھا بعض اوقات اسلام پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بھائی وہ گانے بھی تو بجاتا ہے، ہم نعت خوانی کر رہے ہیں اپنی گلی میں تو کیوں تکلیف ہے؟ یار آپ گانے والے کی مثال دو گے؟ حقوق العباد کس کا نام ہے؟ کسی کے آرام میں خلل ڈال کر نعت خوانی کیوں کرنی ہے؟ اپنے کمرے میں کریں، کسی ہال میں جا کے کر لیں، کسی مسجد میں جا کے کر لیں، پوری گلی کو اسپیکر لگا کے جگانا ہے اور کہیں میلاد بنا رہے؟ نہیں، یہ میلاد منانا بھی بعض صورتوں میں آپ کے لیے گناہ کا سبب بنے گا۔ اگر لوگ پریشان ہیں، کوئی بیمار سو نہیں پا رہا، کسی کو صبح کام پہ جانا ہے، یہ نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو گانے بجا کے کر رہے ہوتے ہیں، آتش بازی، کبھی کبھی تو باپ رے باپ، رات کو 3 بجے ایسے دھماکوں کی آواز آتی ہے، بندہ سمجھے کسی برابر کے ملک کی فوج نے حملہ کر دیا، باہر نکلے بندہ پتہ نہیں بارات آئی ہے۔ یار ایسی کیسی بارات ہے جو آپ سب کی نیند برباد کر رہے ہیں؟ تو پڑوسیوں کا حق ہے، پڑوسی ناراض تو رب بھی ناراض۔ خدا کے واسطے پڑوسیوں کا حق پہچانیے اور اس پر عمل کیجئے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، مگر حضور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، ہی من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ نماز بھی، روزے بھی، صدقے بھی، مگر زبان سے پڑوسی ناراض، آقا فرماتے ہیں وہ جہنم میں ہے۔ پھر ایک اور عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفل نمازیں نہیں پڑھتی، صدقہ پنیر کا کرتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ پیارے آقا نے فرمایا، ہی من اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں میں سے ہے۔ تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں کو راضی رکھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا تو راضی اور پڑوسی پریشان۔ اپنے گھر میں کوئی ٹی وی کی، آڈیو کی، کچھ بھی سن رہے ہیں، حرام تو سننا نہیں، اگر کچھ اور بھی سن رہے ہیں، آواز کم کریں، شور کم کریں۔ اوپر نیچے بلڈنگ میں گھر ہوتے ہیں، اوپر اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے، نیچے والے نہیں سو پاتے، اپنے گھر کا کچرا اپنے پڑوسی کے پاس جا کے رکھ دیتے ہیں۔ بلکہ طبیعت پوچھیں، خیر پوچھیں، کبھی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کریں۔ یقین کریں پڑوسی سے اچھے تعلقات دنیا میں بھی بڑے کام آتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اللہ نہ کرے آگ لگ گئی، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، آپ گھر پہ نہیں ہیں، سب سے پہلے آپ کی مدد کو کون آ سکتا ہے؟ آپ کا پڑوسی۔ پہلے ہی آپ نے اس کو ناراض کیا ہوا ہے اور کہتا برباد ہونے تو ہو جاؤ، میں تو تنگ کیا ہوا اس نے۔ نہیں، حالات اچھے ہوں گے تو پڑوسی مدد کرے گا نا۔ تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ امیر المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمسائے کی بکری ہمارے گھر میں داخل ہو گئی اور اس نے روٹی منہ میں اٹھا لی، چنانچہ میں بکری کی طرف گئی اور بکری کے جبڑے سے اپنی روٹی کھینچ لی، تو نبی پاک نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور فرمایا، اے ام سلمہ، بکری کو تکلیف دینا تجھے امان نہ دے گا، کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینے سے کم نہیں ہے۔ ہمسائے کی بکری تھی نا، روٹی لے لی ہے ٹھیک ہے، لیکن کس قدر ہم تو اللہ اکبر، کوئی بچہ پڑوسی کا آ کے ہمارے گھر کے آگے کوئی گندگی کر کے چلا جائے، ہم تو اس بچے کو بھی نہیں چھوڑتے، پڑوسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہو گئی غلطی، معاف کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے نہ کریں، پیار سے رہیں، معاف کریں، درگزر کریں۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ پڑوسی کتنا اہم ہے ہمارے لیے اور ہماری بخشش کے لیے، اور اگر ہم سب اپنے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے بن جائیں تو سوچیں ہمارا محلہ کتنا پیارا ہو جائے گا، ہمارے آس پاس کے گھر پہ رہنے والے آپس میں کس محبت و پیار سے رہیں گے۔ ہمارے اسلاف تو کیسے پڑوسیوں پر مہربان ہوتے تھے، بلکہ ایثار کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، ان کے گھر میں سری بھجوائی گئی۔ عرب کے لوگ جو نا بکرے کا جو سر ہوتا ہے وہ جس کو بیچتے ہیں بڑی عزت سے بیچتے ہیں، بڑا پسندیدہ کھانا ہے وہ۔ تو ایک صحابی رسول کے پاس وہ آئی، انہوں نے کہا ضرورت تو ہے مجھے،
مگر میرے پڑوسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، وہ سری انہوں نے اس کو بھجوا دی. اور دوسرے پڑوسی کو جب ملی تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا تحفہ بھیجا، لیکن مجھ سے زیادہ میرے پڑوسی کو ضرورت ہے، انہوں نے آگے بھجوا دی. روایتوں میں آتا ہے 7 گھروں سے گھوم کر وہ پہلے گھر میں دوبارہ آ گئی. یعنی ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اچھا کھانا میرا پڑوسی کھا لے. اور آج کیا حال ہے کہ پڑوسی کے گھر میں کوئی کھانا جا رہا ہوتا تو نظریں ہوتی ادھر کیوں جا رہا ہے بھائی، ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا. ایسا نہ کریں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. اور ایک اور بات بتاؤں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے نا اور پڑوسی غریب ہے تو اول تو جو منگوائیں ان کے لیے بھی منگوا لیں. نہیں منگوا سکتے تو کم از کم اس کے ریپر، پیکٹ، شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں بچوں کے سامنے نہ منگوائیں. ان کے بچے پھر پریشان ہوتے ہوں گے کہ یار پڑوسی کے گھر میں کبھی برگر آ رہا ہے، کبھی پیزا آ رہا ہے، کبھی بروسٹ آ رہا ہے، ابو ہمیں آپ نہیں منگوا کے دیتے. اچھا کھا بھی لے تو باہر اس کی چیزیں نہ رکھیں. وہ باپ برابر والا پریشان ہو جائے گا کہ میں منگوا بھی نہیں سکتا اور بچے برابر میں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. پڑوسیوں کو ہماری وجہ سے دکھ نہ ہو. شریعت یہ کہتی کہ ہماری وجہ سے ہمارے پڑوس اور اس کے بچے راضی رہیں. اور دیکھو میرا اسلام کتنا پیارا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، تو فرمایا اگر وہ تم سے مدد چاہیں تو اس کی مدد کرو، تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر محتاج ہو تو اس کی حاجت پوری کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو مبارکباد دو، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو. اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے گھر کے سامنے اونچا گھر نہ بناؤ کہ اسے ہوا نہ پہنچے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر تم کچھ پھل خرید کر لاؤ تو پڑوسی کے گھر بھی کچھ بھیجو. اگر ایسا نہ کرو تو پھل چھپا کر لے جاؤ. اپنے بچوں کو بھی وہ پھل گھر سے باہر نہ لانے دو کہ پڑوسی کے بچے اس پھل کو دیکھ کر غمگین نہ ہو. اللہ اکبر. فرمایا اپنے ہنڈیا کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر یہ کہ کچھ سالن بھیج دیا کرو. آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے، برابر خوشبو جا رہی ہے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس کھانا نہیں، تو فرمایا اس سے تکلیف نہ ہو، کچھ سالن ان کے گھر بھی بھیجو. پھر آقا فرماتے ہیں جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ پاک رحم فرمائے. آج یہ بھی نیت کر کے جائیں. بلکہ ایک مشورہ دے دیتا ہوں، میں بھی نیت کرتا ہوں. چلے بیان کرتے کرتے میں نے بھی نیت کر لی، پہلے بھی 1-2 بار ایسا کیا ہے، آج پھر نیت کرتا ہوں کہ اب جائیں نا اپنے پڑوسی سے ملاقات کریں اور اس سے معافی مانگیں کہ آج تک میری وجہ سے، میرے بچوں کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو معاف کر دیجیے گا. کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگر وہ ناراض ہو گیا تو کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. کوئی تحفہ بھجوا دیں ان کے گھر. ہو گئی ہوگی تکلیف، اتنی ساری زندگی گزر گئی ہے تو کبھی پارکنگ کرتے وقت، سامان بار رکھتے وقت تو معافی مانگ لیں، کیونکہ پڑوسی راضی ہو گیا تو رب راضی ہو جائے گا. آخری حدیث، ویسے تو اس بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، مگر آج کے بیان کی آخری حدیث کہ میرے آقا فرماتے ہیں لیس منا من ینقر نقر الغراب، یعنی جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں. اس حدیث پاک کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت جو بندہ ایسی جلدی کرے کہ سر سجدے میں رکھے پھر اٹھا لے، پھر سجدے میں رکھے اٹھا لے، ایسا جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے، فرمایا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں. واقعی کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ نہ جانے کس بات کی جلدی ہے، اور اگلا بندہ دیکھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں نماز ہو رہی ہے کچھ اور ہی ہو رہا ہے. 1 رکعت ہم پڑھتے ہیں اور 4 رکعت پڑھ کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا یہی بندہ چائے کے ہوٹل پہ 2 گھنٹے بیٹھ جائے گا. نماز جلدی جلدی پڑھنی ہے، اتنی جلدی پڑھنی ہے کہ کیسے تلاوت ہوئی، کیسے رکوع ہوا، کیسے سجدہ ہوا. تعدیل ارکان واجب ہے، یہ سیکھیں، ورنہ ہوگا کیا؟ وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، مسجد میں بھی آئے، مگر ثواب نہ ملا، الٹا گناہ ملا. آقا فرماتے ہمارا تعلق ہی نہیں اس سے. ایک اور جگہ فرمایا سب سے برا چور، حدیث کا خلاصہ، نماز کا چور ہے. پوچھا گیا حضور نماز کا چور کون ہے؟ نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ فرما جو نماز ایسے پڑھے جو ٹھونکے مارتا ہے نا، جلدی جلدی نماز پڑھنے والا، نہ کرے ایسا. تو بات شروع ہوئی تھی قرآن سے، اینڈ ہو رہی ہے نماز پہ کہ قرآن بھی سیکھنا ہے، نماز بھی سیکھنی ہے. کہاں سیکھی نماز ہم نے؟ کہاں سیکھا وضو؟ ہم نے ابو کو وضو کرتے دیکھا تو ویسے ہی وضو کرنے لگ گئے، گھر میں نماز پڑھتے بڑوں کو دیکھا ویسے نماز پڑھی، سیکھی کہیں نہیں. حالانکہ نماز کے فرائض ہیں، نماز کی شرائط ہیں، واجبات ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. کون سیکھے گا یہ؟ اور بغیر سیکھے پڑھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز قبول ہی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا فائدہ بھی نہیں ہو رہا. روایتوں میں آتا ہے کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. اب آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے، قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن ہی لعنت، کیونکہ صحیح نہیں پڑھ رہا، عمل ٹھیک نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آج میں نے مختصراً آپ کو چند حدیثیں سنائی ہیں، ورنہ یقین کریں ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں. میں مشورہ دیتا ہوں
ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوئی، اس کا نام ہی یہی ہے، وہ ہم میں سے نہیں. یہ کتاب حاصل کر لیں. اچھا خریدنا نہیں ہے تو دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں فری. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں. وہ ساری حدیثیں اس میں لکھی گئی کہ جس میں نبی پاک نے فرمایا ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں. تو پہلے میں وہ لسٹ تو دیکھ لوں کہ میں تو وہ کام نہیں کر رہا اور اس سے توبہ کر کے دور ہو جاؤں، کیونکہ مجھے نبی پاک کے گروہ میں شامل ہونا ہے. مجھے تو آقا کے پرچم تلے قیامت کے دن جمع ہونا ہے، بلکہ حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے. نعت میں شعر تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. بھائی پہلے ایسے کام تو چھوڑ دو جس میں آقا اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کرے میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. اجتماع میں آیا کریں، قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ قرآن بھی ٹھیک ہوگا، نمازیں بھی ہماری درست ہو جائیں گی. مدرسۃ المدینہ بالغان کو تھام لیں، یہ کمال کی نعمت ہے. تقریباً میرا خیال ہے کورنگی کی تمام ہی مسجدوں میں ہوتا ہوگا، نہیں ہوتا تو اپنے ذمہ داران سے پوچھیں کہ کب اور کیا ٹائمنگز ہیں، اس میں آ جائیں. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روز کا دے دیں، مخارج بھی ٹھیک ہو جائیں گے، نماز بھی اللہ نے چاہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر برکتیں ملنا نصیب ہو جائیں گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے رب کریم، آج جو ہم نے حدیثیں سنی ہیں کہ جس میں نبی پاک نے فرمایا یہ اعمال کرنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، اے اللہ ان برے اعمال سے ہم سب کی جان چھڑا دے. اے اللہ ہمیں نبی پاک کے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے، سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ قرآن اچھے طریقے سے پڑھنے والا بنا دے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا بنا دے، مسلمانوں کو دھوکہ دینا نہیں بلکہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا بنا دے. اے پروردگار ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے کریم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. نوید بھائی کی والد اور والدہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری ایک بہن بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. قاری وسیم صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما. ہم میں سے جن کے ماں باپ رشتہ دار دنیا سے چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما. اے پروردگار جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم اس مسجد کو آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. آج کا اجتماع سجانے میں جن جن اسلامی بھائیوں نے دامے درمے قدمے سخن حصہ ملایا، میرے مولا سب کا سینہ مدینہ بنا دے. اے پروردگار حج خوش نصیب حاجی حج کو جا رہے ہیں، اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما. اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبور. یا عالم ما فی الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الی النور. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں میرے مولا غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی. سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی. سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا